بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باب لیس منا من شق الجیوب. قال الامام البخاری رحمہ اللہ حدثنا ابو نعیم قال حدثنا سفیان قال حدثنا زبید الیامی عن ابراہیم عن مسروق عن عبد اللہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لیس منا من لطم الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ. وہ ہمارے طریقے پر نہیں جس نے مصیبت کے وقت گریبان پھاڑا. لیس منا، اس کا معنی ہے لیس علی طریقتنا ولیس اہل سنتنا، ہماری سنت پر نہیں، ہمارے دین کے طریقے پر نہیں. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں جس نے مصیبت کے وقت اپنی رخسار اور اپنے گال پر تماچا لگایا، اپنا گریبان پھاڑا اور جاہلیت کی پکار پکاری، ہائے وائے کیا. اس میں دیکھیں، پہلی بات تماچا لگانا تو یہ صبر کے خلاف ہے، یہ جزا فضا ہے اور بیجا اپنی پریشانی کا اظہار کرنا ہے. اور گریبان چاک کرنا، جیب، اس کو جیب کہتے ہیں، یہ جیب ہے. تو آدمی مصیبت میں آتا ہے تو اس کو ایسے پھاڑ دیتا ہے. اور اس کے علاوہ جاہلیت کی پکار پکارنا، ہائے وائے کرنا، ہائے میری مصیبت، اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں. کسی کے مر جانے پر ہائے میرا شیر، ہائے میری کمر ٹوٹ گئی، ہائے میری پیٹھ ٹوٹ گئی، ہائے ہائے، اس طرح کی چیزیں یہ جاہلیت میں آتی ہیں. ایک بات اور دیکھیے، لیس منا یہ گناہ کبیرہ کی علامت ہے. ہر وہ گناہ جس کے بارے میں لیس منا کہا جائے تو وہ گناہ کبیرہ ہے. یا انا بریئون، میں اس سے بری ہوں، یہ بھی گناہ کبیرہ ہے. باب اور ایسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سعد بن خولہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سعد بن خولہ کی وفات پر اظہار افسوس کرنا. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے سال وہ ہماری عیادت کیا کرتے تھے. میری بیماری بڑی شدید ہو گئی تھی اور بڑی سخت ہو گئی تھی. میں نے کہا کہ میں بہت سخت بیمار ہوں، میری پریشانی بہت زیادہ ہو گئی ہے، میرے پاس مال ہے اور میرے صرف ایک لڑکی ہے، یہی میری وارث ہوگی. کیا میں اپنے مال کا 2/3 اللہ کے راستے میں دے دوں اور خیرات کر دوں؟ آپ نے کہا نہیں. میں نے کہا آدھا، آپ نے کہا نہیں. پھر میں نے کہا 1/3، پھر آپ نے کہا 1/3 دے دو، اور یہ بھی زیادہ ہے. اگر تم اپنے وارثوں کو اچھی حالت میں چھوڑ کے جاؤ، مالدار چھوڑ کے جاؤ، یہ اس سے بہتر ہے کہ انہیں محتاجی کی حالت میں چھوڑ کے جاؤ اور دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلائیں. یاد رکھو کہ جو خرچ بھی تم اللہ کی خوشی کے لیے سچی نیت سے دو گے تو اس پر بھی تمہیں ثواب ملے گا، یہاں تک کہ اس لقمہ پر بھی جو تم اپنی بیوی کے منہ میں ڈالو اور رکھو خوش طبعی کے لیے. میں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول، میرے ساتھی تو مجھے چھوڑ کر مکہ سے جا رہے ہیں، یہ واقعہ حجۃ الوداع کے موقع کا ہے، اور میں ان سے پیچھے رہ جاؤں، اور میں ان سے پیچھے رہ رہا ہوں. اس پر آپ نے کہا یہاں رہ کر بھی تم کوئی بھی نیک کام کرو گے
تو اس سے تمہارے درجے بلند ہوں گے اور شاید ابھی تم زندہ رہو گے اور بہت سے لوگوں کو تم سے فائدہ پہنچے گا اور دوسرے بہت سارے لوگوں کو نقصان پہنچے گا۔ پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اے اللہ میرے ساتھیوں کو ہجرت پر استقلال عطا کر، وہ جمے رہیں اور ان کے قدم پیچھے کی طرف نہ لوٹا۔ لیکن افسوس سعد بن خولہ پر ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مکہ میں وفات پا جانے کی وجہ سے اظہار غم فرمایا تھا اور غم کا اظہار کیا تھا۔ یہاں جو پہلا لفظ آیا ہے ریسا، ریسا کے معنی ہوتے ہیں درد اور غم کا اظہار کرنا۔ اس سے مراد وہ مرثیہ نہیں ہے جس میں نظم یا نثر کے ذریعہ لوگوں کو رلایا جاتا ہے جیسا کہ شیعہ لوگ کرتے ہیں۔ سعد بن خولہ یہ مکہ میں بیمار ہو گئے تھے، ان کے بارے میں ہم تفصیل سے ابھی بتاتے ہیں۔ اس موقع پر نبی اکرم نے اسلام کا وہ ذرعی اصول بیان کیا ہے جو اجتماعی زندگی، سماجی زندگی کی جان ہے۔ احادیث کے ذخیرہ میں اس طرح کی احادیث کی کمی نہیں، بہت ہیں، اور اس سے ہماری شریعت کے مزاج کا پتہ چلتا ہے کہ وہ اپنا اتباع کرنے والوں سے کس طرح کی زندگی کا مطالبہ کرتی ہے۔ اللہ تعالی شارع ہے، اللہ وہی حکم دیتا ہے، اور اس نے اپنی تمام دوسری مخلوقات کے ساتھ انسانوں کو بھی پیدا کیا ہے۔ اس لیے انسان کی طبیعت میں فطری طور پر جو رجحانات اور صلاحیتیں موجود ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے احکام و اوامر میں انہیں نظر انداز نہیں کرتا۔ شریعت نے معاد و معاش سے متعلق جن احکام پر عمل کرنے کا ہم سے مطالبہ کیا ہے، یعنی معاد آخرت کے سلسلے میں اور معاش زندگی کے سلسلے میں، کھانے پینے کے سلسلے میں، اقتصادی حالات کے سلسلے میں، ان کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کی عبادت اس کی رضا کے مطابق ہو سکے اور زمین میں شر و فساد نہ پھیلے۔ اہل و عیال پر خرچ کرنے کی اہمیت اور اس پر اجر و ثواب کا استحقاق، صلہ رحمی اور خاندانی نظام کی اہمیت کے پیش نظر ہے کہ جن پر معاشرہ کی صلاح و بقا کا مدار ہے۔ حدیث کا یہ حصہ کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ دے تو اس پر بھی اجر و ثواب ملے گا، اسی بنیاد پر ہے۔ کون نہیں جانتا کہ اس میں حظ نفس بھی ہے، یعنی اس میں تو لذت ہے، لیکن اگر ازدواجی زندگی کے ذریعہ مسلمان اس خاندانی نظام کو پروان چڑھاتا ہے جس کی تربیت اسلام نے دی اور اس کے مقتضیات پر عمل کی کوشش کرتا ہے، تو قضائے شہوت بھی اجر و ثواب کا باعث ہے۔ علامہ نووی نے لکھا ہے کہ حظ نفس اگر حق کے مطابق ہو تو اجر و ثواب میں اس کی وجہ سے کوئی کمی نہیں ہوتی۔ مسلم میں اس سلسلے کی ایک حدیث بہت زیادہ واضح ہے کہ حظ بہت زیادہ واضح ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری شرمگاہ میں صدقہ ہے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کیا اپنی شہوت بھی پوری کریں اور اجر بھی پائیں گے؟ آپ نے کہا کہ ہاں، کیا تم اس پر غور نہیں کرتے کہ اگر حرام میں مبتلا ہو گئے تو پھر کیا ہوگا؟ اس سے سمجھا جا سکتا ہے کہ شریعت ہمیں کن حدود میں رکھنا چاہتی ہے اور اس کے لیے اس نے کیا کیا جتن کیے ہیں، اور ہمارے بعض فطری رجحانات کی وجہ سے جو بڑی خرابیاں پیدا ہو سکتی تھیں ان کے سد باب کی کس طرح سے کوشش کی ہے۔ حافظ ابن حجر نے لکھا ہے کہ اس کے باوجود کہ بیوی کے منہ میں لقمہ دینے
اور دوسرے طریقوں سے خرچ کرنے کا داعیہ نفعانی اور شہوانی بھی ہے۔ نفعانی کا مطلب ہے نفع، شہوانی کا مطلب ہے شہوت۔ خود یہ لقمہ جس جسم کا جز بنے گا شوہر اسی سے فائدہ اٹھائے گا، لیکن شریعت کی طرف سے پھر بھی اجر و ثواب کا وعدہ ہے۔ اس لیے اگر دوسروں پر خرچ کیا جائے جن سے کوئی نسبت و قرابت نہیں، اور جہاں خرچ کرنے کے لیے کچھ زیادہ مجاہدہ کی بھی ضرورت ہوگی، تو اس پر اجر و ثواب کس قدر مل سکتا ہے۔ تاہم یہ یاد رہے کہ ہر طرح کے خرچ اخراجات میں مقدم اعزاء و اقربا ہیں، یعنی جتنے بھی خرچ ہیں اور اخراجات ہیں ان میں جو ان کے قریبی رشتہ دار ہوں گے ان پر خرچ کرنے کی وجہ سے زیادہ ثواب ملے گا، بلکہ دوہرا ثواب ملے گا۔ سعد بن خولہ مہاجرین میں سے تھے، لیکن آپ کی وفات مکہ میں ہو گئی تھی۔ یہ بات پسند نہیں کی جاتی تھی کہ جن لوگوں نے اللہ اور رسول سے تعلق کی وجہ سے اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہجرت کی تھی، وہ بلا کسی سخت ضرورت کے مکہ میں قیام کریں۔ چنانچہ سعد بن ابی وقاص مکہ میں بیمار ہوئے تو وہاں سے جلد نکل جانا چاہا کہ کہیں وفات نہ ہو جائے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سعد بن خولہ پر اس لیے اظہار غم کیا تھا کہ مہاجر ہونے کے باوجود ان کی وفات مکہ میں ہو گئی۔ ترجمہ باب رسا سے وہی اظہار افسوس اور رنج و غم مراد ہے، نہ کہ مرثیہ پڑھنا۔ مرثیہ اس کو کہتے ہیں کہ میت کے فضائل اور مناقب بیان کیے جائیں اور لوگوں کو بیان کر کے رلایا جائے، خواہ وہ نظم ہو یا نثر۔ یہ تو ہماری شریعت میں منع ہے، خصوصاً لوگوں کو جمع کر کے سنانا اور رلانا۔ اس کی ممانعت میں تو کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ صحیح حدیث میں وارد ہے، جس کو امام احمد اور ابن ماجہ نے نکالا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مرثیوں سے منع فرمایا ہے۔ ساتھ کا مطلب یہ تھا کہ اور صحابہ تو آپ کے ساتھ مدینہ روانہ ہو جائیں گے اور میں مکہ ہی میں پڑے پڑے مر جاؤں گا۔ آپ نے پہلے گول مول جواب دیا، جس سے سعد نے معلوم کر لیا کہ میں اس بیماری سے مروں گا نہیں۔ پھر آگے صاف فرمایا کہ شاید تم زندہ رہو گے اور تمہارے ہاتھ سے مسلمانوں کو فائدہ پہنچے گا اور کافروں کو نقصان پہنچے گا۔ اس حدیث میں آپ کا ایک بڑا معجزہ ہے، جیسے آپ کی پیشین گوئی تھی ویسا ہی ہوا۔ سعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ایک مدت تک زندہ رہے، عراق اور ایران انہوں نے فتح کیا۔ باب ما ینہی من الحلق عند المصیبہ، مصیبت کے وقت بال مڈا لینا۔ یہ روایت حضرت ابو بردہ سے ہے۔ ابو بردہ کے والد ابو موسیٰ ہیں۔ ابو موسیٰ کہتے ہیں، یہ ابو بردہ کہتے ہیں کہ ابو موسیٰ بہت زیادہ بیمار ہو گئے، بہت سخت بیمار ہو گئے اور ان پر غشی طاری ہو گئی۔ ان کا سر ان کی ایک بیوی ام عبداللہ بنت ابی رومہ کی گود میں تھا۔ ابو موسیٰ اس وقت کچھ بول نہ سکے۔ یہاں پر ایک تھوڑی سی عبارت ہے کہ وہ ایک زور کی چیخ مار کر رونے لگی ان کی بیوی پر۔ ابو موسیٰ کچھ نہ بول سکے۔ جب ان کو ہوش آیا تو انہوں نے کہا، میں اس سے بری ہوں جس سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی برات کا اظہار کیا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی غم کے وقت چلا کر رونے والی، سر مڑانے والی اور گریبان چاک کرنے والی عورتوں سے اپنی برات کا اظہار کیا ہے۔ یہاں پر جو الفاظ آئے ہیں، ایک تو یہ ہے انا بریئن، میں اس سے بری ہوں۔ یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ اگر کسی مصیبت کے وقت، پریشانی کے وقت
कोई रो देती है, चिल्ला चिल्ला के रोती है, महासिन बयान करती है, तो फिर ये गुनाह कबीरा है। सालिका आवाज के साथ रोना, जोर जोर से रोना, और हालिका मुसीबत के वक्त अपने बाल मूड लेना, चाहे मर्द हो या औरत। शाका कपड़ा फाड़ना, गिरेबान चाक करना। यहाँ तीनों सेगे मुअन्नस के हैं, लेकिन मुज़क्कर इसमें शामिल है। अगर मर्द जोर जोर से रोता है तो भी गुनाह का मुस्तहिक होगा, और ये भी अगर सर मूड लेता है तो गुनाह का मुस्तहिक होगा, और अगर गिरेबान फाड़ता है तो इसे भी गुनाह होगा। लेकिन चूंकि औरतें कमजोर दिल की होती हैं, इसलिए उन्हीं को खिताब किया गया है। लैसा मिन्ना मन दरबल हुदूद, वो हम में से नहीं जो मुसीबत के वक्त अपने गाल पीटे और रुखसार पर मारे। अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो हम में से नहीं जिसने अपने गाल पर मारा, गिरेबान चाक किया और जाहिलियत की पुकार पुकारी और जाहिलियत की सी बातें की। जो लोग अरसे दराज के शहीदों पर सीना को भी करते हैं और हर साल मातम करते हैं, जरा वो गौर करें और सोचें कि उनका अंजाम क्या होगा। हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु सन 60 के बाद 61 शुरू हो चुका था। 10 मुहर्रम को शियों की एक बहुत बड़ी साजिश का शिकार हो गए। ये बात बहुत खुल के कहनी चाहिए और पूरी दुनिया को मिल करके और इस तारीख को सही करनी चाहिए और बताना चाहिए कि किसने हजरत हुसैन के साथ इतना बड़ा मामला किया, और ये लोग किस कदर आग पर चलते हैं, मातम करते हैं और सीना पीटते हैं, 56 चूरी चलाते हैं, और इन्हीं लोगों ने यानी इनके आबा अजदाद ने इनके साथ फरेब किया और धोखा किया, और वो सब सबाइशिया थे और अंदर से वो सब यहूदी थे। तो यहाँ ये कह रहे हैं, यहाँ हाशिए में हमारे जो सामने किताब है, कि जो लोग एक लंबी मुद्दत गुजर जाने के बावजूद भी हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु पर मातम करते हैं, वो जरा अपने गिरेबान को झांक के देखें, उनका अंजाम क्या होगा। बाबो मायुनहा मिनल वैली वदावल जाहिलियती इंदल मुसीबा, मुसीबत के वक्त जाहिलियत की पुकार पुकारना और वावेला करना, हाय वाय करना, हाय हमारी बर्बादी, हाय हमारी तबाही, ये सब कहना मना है, हराम है, गुनाह कबीरा है। यहाँ पर भी वही हदीस आई है कि वो हम में नहीं, हमारी सुन्नत पर नहीं, हमारी शरीयत पर नहीं, जिसने मुसीबत के वक्त अपने चेहरे पर मारा, अपने गिरेबान चाक किया और जाहिलियत की पुकार पुकारी। बाबू मन जलस इंदल मुसीबा युरफु फीहिल हुज़्नु, उस आदमी का बयान जो मुसीबत के वक्त बैठता है और उसके चेहरे पर गमो अंदोह, गम और परेशानी नुमाया है। वो जुबान से कुछ कहता नहीं है, लेकिन उसका चेहरा बोलता है कि इनके ऊपर बहुत बड़ी मुसीबत आई है। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा कहती हैं कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ज़ैद बिन हारिसा, हजरत जाफर इब्ने रवाहा यानी अब्दुल्ला बिन रवाहा की शहादत की खबर आई, तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे थे और गम के आसार आपके चेहरे पर जाहिर थे। मैं दरवाजे के सुराख से देख रही थी, इतने में एक आदमी आए और जाफर के घर की औरतों के रोने का तस्करा किया और बताया कि वो बहुत रो रही हैं। रसूल अकरम ने इनसे कहा, जाओ और उनको रोक दो। वो गए, फिर पलट कर आए और कहा वो बात नहीं मान रही हैं। फिर आपने कहा जाओ और उनको रोक दो। यहाँ पर जो लफ्ज आया है इन्हा हुन्ना,
انہا یہ فعل ہے، یعنی جاؤ ان کو روک دو، فعل امر ہے، جاؤ اور ان کو روک دو۔ تیسری بار وہ گئے، جا کر کے پھر واپس آئے اور کہا اللہ کی قسم وہ ہمارے اوپر غالب آ گئی اے اللہ کے رسول۔ تب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ پھر ان کے منہ میں تم مٹی جھونک دو، ان کے منہ میں مٹی جھونک دو۔ اس پر میں نے کہا تیرا برا ہو، رسول اکرم نے جس کام کا حکم دیا تھا تم اس کو بھی نہیں کیے اور آپ کو پریشان بھی کیا اور پریشانی سے آپ کو چھوڑا نہیں۔ آنا کے معنی پریشانی کے ہوتے ہیں۔ یہاں آپ غور کریں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے رونے پر اور اس سے باز نہ آنے پر ناراضگی کا اظہار کیا اور غصہ میں کہا کہ ان کے منہ میں مٹی جھونک دو۔ دوسری روایت عاصم الاحول کی ہے۔ عاصم الاحول حضرت انس سے روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرہ کی شہادت پر 1 مہینہ تک قنوت پڑھی۔ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے زیادہ غم میں کبھی نہیں دیکھا۔ یہ قرہ جو ہے، قرہ کے سلسلے میں تفصیل کے ساتھ بتا چکا ہوں۔ یہ قرہ کی ایک جماعت تھی جو 70 نفوس پر مشتمل تھی اور یہ مسجد نبوی میں رہتے تھے، دین سیکھتے تھے اور وہیں رہتے تھے، ان کا گھر بار نہیں تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھیجا تھا۔ ان کی تفصیل ابھی ہم بیان کریں گے۔ یہ جو تفصیل میں بیان کرنے جا رہا ہوں شیخ الحدیث مولانا عبید اللہ مبارک پوری رحمہ اللہ کا ہے۔ انہوں نے اسے عربی میں لکھا ہے میرات المفاتیح میں، اس کا اردو ترجمہ میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں۔ بعض اصحاب صفہ میں سے یہ بہترین اللہ والے بزرگ تھے جو قرآن پاک اور دینی علوم میں مہارت حاصل کرتے تھے، اور یہ وہ لوگ تھے کہ مصائب کے وقت ان کی دعائیں اہل اسلام کے لیے پشت پناہی کا کام دیتی تھیں۔ یہ مسجد نبوی کے حقیقی طور پر آباد کرنے والے اہل حق لوگ تھے جو جنگ و جہاد کے مواقع پر بہادر شیروں کی طرح میدان میں کام کیا کرتے تھے۔ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل نجد قبیلہ بنو عامر میں تبلیغ اسلام اور تعلیم قرآن مجید کے لیے روانہ فرمایا تھا۔ جب یہ بیر معونہ کے قریب پہنچے تو عامر بن طفیل نامی ایک غدار نے رعل اور زکوان نامی قبائل کے بہت سے لوگوں کو ہمراہ لے کر ان پر حملہ کر دیا اور یہ سب وہاں شہید ہو گئے، جن کا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر صدمہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے 1 ماہ تک قبائل ریل و زکوان کے لیے قنوت نازلہ پڑھی۔ یہ سن 4 ہجری کا واقعہ ہے۔ کہا گیا ہے کہ ان میں سے صرف ایک بزرگ کعب بن سعید انصاری رضی اللہ عنہ کسی طرح بچ نکلے تھے، جسے ظالموں نے مردہ سمجھ کر چھوڑ دیا تھا۔ یہ بات تک زندہ رہے یہاں تک کہ جنگ خندق میں شہید ہوئے رضی اللہ عنہم اجمعین۔ تہذیب سیرت ابن ہشام میں عبدالسلام ہارون نے اس کے سلسلے میں لکھا ہے کہ ایک اور صحابی تھے عمرو بن امیہ زمری، وہ جانوروں میں تھے اور وہ جانوروں کی حفاظت کر رہے تھے اور وہ بچ گئے تھے۔ انہوں نے دور سے دیکھا کہ جہاں صحابہ پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے وہاں پر پرندے اڑ رہے ہیں اور یہ وہ پرندے ہیں جو گوشت کھاتے ہیں۔ تب ان کے کان کھڑے ہوئے اور ان کو شبہ ہوا کہ کوئی بڑا حادثہ پیش آیا ہے۔ وہ آئے تو دیکھا کہ سارے کے سارے لوگ اپنے خون میں لت پت پڑے ہوئے ہیں، سب مر گئے ہیں، سب کو شہید کر دیا گیا ہے۔ یہ بھی وہاں سے نکلے اور نکل کر آئے۔ اس وجہ سے 1 کے بجائے 2 کہا جائے گا
کہ 68 لوگ شہید ہو گئے اور یہ 2 لوگ بچ گئے تھے۔ باب من لم یظہر حزنہ عند المصیبہ، ان کا بیان جو مصیبت کے وقت اپنے غم کا اظہار نہیں کرتے ہیں، اپنے دل پر جبر کر کے اور پتھر باندھ کر بیٹھے رہتے ہیں اور حشاش بشاش لگتے ہیں، حالانکہ اندر سے ٹوٹے ہوئے ہیں، کسی بڑی مصیبت کے شکار ہیں۔ محمد بن کعب کہتے ہیں جزا اس کو کہتے ہیں کہ بری بات منہ سے بری بات نکالنا، القول السیء بری بات کہنا، الظن السیء بدگمانی کرنا۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا تھا کہ میں اپنی بے قراری، اپنے اضطراب اور رنج و غم کا شکوہ اللہ سے ہی کرتا ہوں۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ ابو طلحہ کا ایک بیٹا بیمار ہو گیا، پھر آگے کہتے ہیں کہ اس کا انتقال ہو گیا۔ ابو طلحہ گھر پر نہیں تھے۔ جب ان کی بیوی نے دیکھا کہ بچہ مر گیا ہے، حیّأت شیئا، تو کھانے کا سامان تیار کیا اور بچے کو گھر کے ایک گوشے میں لٹا دیا اور چادر اڑا دیا۔ جب ابو طلحہ آئے تو انہوں نے پوچھا بچہ کیسے ہے؟ انہوں نے کہا کہ اس کا نفس پرسکون ہے، اس کا نفس پرسکون ہے اور وہ ٹھیک ٹھاک ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ وہ اب آرام سے رہے گا۔ ابو طلحہ نے خیال کیا کہ بیوی سچ کہہ رہی ہے۔ انہوں نے رات گزاری، جب صبح کیا تو غسل کیا۔ جب وہ گھر سے باہر جانے کے لیے نکلے، علامت ہو تو ان کی بیوی نے بتایا کہ ایسے ایسے معاملہ ہوا ہے اور بچہ انتقال کر گیا ہے۔ یہ گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی اور آپ کو بتایا جو کچھ ہوا تھا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعل اللہ ان یبارک لہما فی لیلتہما، کی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی رات میں برکت عطا کرے۔ سفیان کہتے ہیں ایک انصاری نے کہا اور انہوں نے بتایا کہ میں نے دیکھا ہے کہ ان کے 9 بیٹے تھے، انہی بیوی سے ان کے 9 بیٹے تھے اور سب کے سب قرآن کے قاری اور قرآن کے عالم تھے۔ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کی نیک ترین صالحہ بیوی، صالحہ صابرہ بیوی کے کہنے کا مطلب تھا کہ بچہ انتقال کر گیا ہے اور اب وہ پورے سکون کے ساتھ ہے، لیکن حضرت ابو طلحہ نے یہ سمجھا کہ بچے کو افاقہ ہو گیا ہے اور اب وہ آرام سے سو رہا ہے، اس لیے وہ خود بھی آرام سے سو گئے، ضروریات سے فارغ ہوئے اور بیوی کے ساتھ ہم بستر بھی ہوئے، اور اس پر نبی اکرم نے برکت کی بشارت بھی دی، یہ کہ ان کے غیر معمولی صبر و ضبط اور اللہ تعالیٰ کی حکمت پر کامل یقین کا ثمرہ تھا۔ بیوی کی اس ادا شناسی پر قربان جائیے کہ کس طرح انہوں نے اپنے شوہر کو ایک ذہنی کوفت اور رنج و علم سے بچا لیا۔ محدث علی بن مدینی نے حضرت ابو طلحہ کے ان 9 لڑکوں کے نام نقل کیے ہیں جو سب کے سب عالم تھے اور قرآن کے قاری تھے: اسحاق، اسماعیل، یعقوب، عمیر، عمر، محمد، عبداللہ، زید اور قاسم۔ انتقال کرنے والے بچے کو ابو عمیر کہتے تھے۔ نبی اکرم اس کو پیار سے فرمایا کرتے تھے ابو عمیر، تمہاری نوغیر یعنی چڑیا کیسی ہے؟ یہ بچہ بڑا خوبصورت اور وجیح تھا۔ ابو طلحہ اس سے محبت کیا کرتے تھے۔ بچے کی ماں ام سلیم کے استقلال کو دیکھیے کہ منہ پر تیوری نہ آنے دی، چہرے پر کچھ بھی رنج و غم ظاہر نہ کیا اور رنج کو ایسا چھپایا
کہ ابو طلحہ سمجھے کہ واقعی بچہ اچھا ہو گیا ہے۔ پھر دیکھیے کہ ام سلیم نے بات بھی ایسی کہی کہ جھوٹ نہ ہو، کیونکہ موت در حقیقت راحت ہے، وہ معصوم جان تھی، اس کے لیے تو مرنا آرام ہی آرام تھا۔ ادھر بیماری کی تکلیف گئی، ادھر دنیا کی فکر سے جو مستقبل میں ہوتے نجات پاتی۔ ترجمہ باب یہیں سے نکلتا ہے کہ ام سلیم نے رنج اور صدمہ کو پی لیا، بالکل ظاہر نہ ہونے دیا۔ دوسری روایت میں یوں ہے کہ ام سلیم نے اپنے خاوند سے کہا، ان کو مثال دے کر کے ایک بات سمجھائی کہ کچھ لوگ عاریتاً چیز لے، اگر کچھ لوگ کسی سے منگنی چیز لے پھر وہ واپس دینے سے انکار کر دے تو یہ کیسا ہے؟ اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ اس پر ابو طلحہ بولے کہ ہرگز نہیں، ایسا تو نہیں کرنا چاہیے، بلکہ منگنی چیز واپس کر دیں، اسے تو واپس کرنا چاہیے۔ تب ام سلیم نے کہا، یہ بچہ اللہ کا تھا، آپ کو عاریتاً ملا تھا، اللہ نے اسے لے لیا، تو آپ کو رنج نہ کرنا چاہیے۔ اللہ نے ان کو صبر و استقلال کے بدلے 9 لڑکے عطا کیے جو سب عالم قرآن ہوئے۔ سچ ہے کہ صبر کا پھل ہمیشہ میٹھا اور بڑا اچھا ہوتا ہے۔ باب الصبر عند الصدمۃ الاولی، صبر وہی ہے جو مصیبت آتے ہی کیا جائے، یعنی باعث اجر و ثواب وہی صبر ہے جو مصیبت کے پہلے جھٹکے کے وقت اسے برداشت کر لیا جائے، اور مصیبت کی گھڑیوں میں بے صبرے جو باتیں کہتے ہیں اور جس طرح کا واویلا کرتے ہیں اس طرح نہ کیا جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ نعم الادلان و نعم العلاوہ، ادلان کتنا اچھا ہے۔ ادلان کا مطلب ہے پلڑا، 2 پلڑے کتنے اچھے ہیں، اور کتنے اچھے ہیں وہ لوگ جو ہدایت یافتہ ہیں۔ جیسے ترازو ہے تو ایک پلڑا ادھر ایک پلڑا ادھر، تو اسی کو یہاں ادلان کہا گیا ہے۔ نعم الادلان و نعم العلاوہ، 2 پلڑے کتنے اچھے ہیں اور کتنے اچھے ہیں وہ لوگ جو ہدایت یافتہ ہیں۔ اور یہاں پر جو آیت آئی ہے سورہ بقرہ کی، خوشخبری سنا صبر کرنے والوں کو جن پر مصیبت آتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہم سب اللہ ہی کی ملک ہیں اور اللہ ہی کے پاس جانے والے ہیں۔ ایسے لوگوں پر ان کے مالک کی طرف سے شاباشیاں ہیں اور مہربانیاں، اور یہی لوگ راستہ پانے والے ہیں۔ الذین اذا اصابتہم مصیبہ، اس سے پہلے یہ آیت ہے وبشر الصابرین، بشارت دے دو صابرین کو، اور اسی کی یہ صفت ہے۔ صابرین صبر کرنے والے جن پر مصیبت آتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے لیے ہیں اور اللہ ہی کی طرف پلٹنے والے ہیں، اور انہی کے لیے ان کے رب کی طرف سے شاباشیاں ہیں، مہربانی ہے، رحمت ہے، کرم ہے، اور یہی لوگ ہدایت پانے والے ہیں۔ اور اللہ کا یہ فرمان وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر اور صلاۃ نماز سے مدد طلب کرو۔ یہ بہت بڑی چیز ہے، ہاں، مگر خاشعین کے لیے اور ڈرنے والوں کے لیے۔ بڑی کا مطلب ہے مشکل، اور ان کے اوپر نہ تو نماز مشکل ہوتی ہے اور نہ دوسری عبادتیں۔ جن کے ہاں ایمان ہے، اللہ کا خوف ہے، اللہ کا تقوی ہے۔ حضرت انس نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا صبر وہی ہے جو صدمہ کے شروع ہی میں کیا جائے۔ ترجمۃ الباب میں
حضرت عمر کے ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے مصیبت کے وقت صبر کی فضیلت بیان کی کہ اس سے صابر بندے پر اللہ کی رحمتیں ہوتی ہیں اور سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق ملتی ہے، اسی کو کہا گیا ہے مہتدون۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ والے قول کو حاکم نے مستدرک میں روایت کیا ہے۔ حضرت عمر نے صلوات اور رحمت کو تو جانور کے دونوں طرف کے کا بوجھ قرار دیا۔ جانور وہی کو عدلان کہا ہے، ایک ادھر اور ایک ادھر، عدلان، ایک بوجھ ادھر ایک بوجھ ادھر، تو دونوں کا بیلنس برابر ہوگا جب یہ برابر ہوں گے۔ اور بیچ کا بوجھ جو پیٹھ پر رہتا ہے اسے اولئک هم المہتدون کہا۔ سے اونٹ ہے تو یہاں بیچ میں بھی رکھ دیا، تو اس بیچ کو کہا ہے یہی ہدایت پانے والے ہیں۔ پیچھے بیان ہوا ہے کہ ایک عورت ایک قبر پر بیٹھی ہوئی رو رہی تھی، آپ نے اسے منع فرمایا تو وہ خفا ہو گئی۔ پھر جب اس کو آپ کے متعلق علم ہوا تو وہ دوڑی ہوئی معذرت خواہی کے لیے آئی۔ اس وقت آپ نے فرمایا کہ صبر تو مصیبت کے شروع ہی میں ہوا کرتا ہے۔ وہاں ان کا کوئی قریبی رشتہ دار ممکن ہے ان کے شوہر رہے ہوں یا کوئی بھی رہا ہو، اس کی صراحت میں نہیں دیکھا ہوں، نام کہیں بھی مجھے اب تک نہیں معلوم ہو سکا ہے، تو اسی کی وجہ سے غم میں ڈوبی ہوئی وہاں بیٹھی تھی۔ یہاں ایک بات اور میں نے شروع میں کہہ دیا تھا، عدلان یعنی ترازو کے دو پلڑے، یہاں جو مثال دی گئی ہے وہ اونٹ کی مثال، اور اس کے جو بوجھ لادا جاتا ہے ایک داہنے ایک بائیں، اس کو کہا گیا ہے۔ اور جو اولئک هم المہتدون، جو پیٹھ پر بوجھ رکھا جاتا ہے، اس کو اولئک هم المہتدون کہا ہے۔ یہاں ایک بات اور حضرت عبداللہ بن عباس کے سلسلے میں مروی ہے۔ عبداللہ بن عباس کے ایک بھائی تھے قسم کا انتقال ہو گیا۔ عبداللہ بن عباس کہیں راستے میں تھے، تو جب ان کو خبر پہنچی تو انہوں نے انا للہ پڑھا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر یہ راستے سے الگ ہو گئے، اپنے اونٹ کو بٹھایا، 2 رکعت نماز پڑھی اور کافی لمبی نماز پڑھی۔ فَأَطَالَ فِيهِمَا الْجُلُوسِ، دیر تک یہ نماز پڑھتے رہے۔ پھر کھڑے ہوئے اور کہا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، یعنی صبر و صلاۃ سے مدد طلب کرو۔ ان کے کہنے کا مطلب تھا کہ مصیبت کے وقت اور مشکل کی گھڑیوں میں نماز پڑھنی چاہیے اور صبر اور نماز سے مدد لینی چاہیے، یہ ہے اس کا مطلب۔ باب قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم اِنَّا بِكَ لَمَحْزُونُونَ، اے ابراہیم ہم تمہاری جدائی پر غمگین ہیں۔ ابن عمر نے کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے کہ رسول اکرم نے کہا تھا آنکھیں اشکبار ہوتی ہیں اور دل غمگین ہوتا ہے اور غم سے چور ہوتا ہے۔ انس بن مالک روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم رسول اکرم کے پاس ابو سیف القین کے پاس گئے، اور ابو سیف قین ابراہیم کے باپ تھے، ابراہیم کے رضائی باپ تھے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابراہیم کو لیا، یعنی اپنے بیٹے کو، ان کو چوما، ان کو سونگا۔ یہ ایک بار کی بات ہے۔ پھر دوسری بار گئے، ابراہیم بہت بیمار تھے اور وہ جانکنی میں مبتلا تھے، یجود بنفسی یعنی سکرات کے عالم میں تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں اشکبار ہو گئی،
اور عبد الرحمن بن عوف نے کہا اے اللہ کے رسول آپ بھی روتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے عبد الرحمن یہ رحمت ہے۔ پھر انہوں نے یہی بات دوبارہ کہی ہے، بات نہیں ہے بلکہ آنکھوں سے آنسو جاری ہے، اور کہا ان العین تدمع، آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں، دل غمگین ہے۔ ہم وہی بات کہیں گے جس سے ہمارا رب راضی ہو، اور اے ابراہیم ہم تمہاری جدائی پر افسردہ خاطر ہیں۔ یہاں جو بات کہی گئی ہے کہ ہم وہی بات کہیں گے جس سے ہمارا رب خوش ہو، اس کو دو طرح سے پڑھا جاتا ہے۔ الا ما یرضا ربنا، ربنا فاعل ہے، یا یہ ولا نقول الا ما یرضی ربنا، ہم وہی بات کہیں گے جو ہمارے رب کو راضی کر دے، یعنی وہ بات اللہ کو راضی کر دے۔ اور اے ابراہیم ہم تمہاری جدائی سے غمگین ہیں اور افسردہ خاطر ہیں۔ یہاں پر پہلی بات یہ کہ اس طرح آنسو بہا سکتے ہیں اور یہ کہہ سکتے ہیں میرے بیٹے ہمیں افسوس ہے۔ آنکھوں سے آنسو کا بہنا، دل کا غمگین ہونا، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ ابو سیف کا نام عبرہ بن اوس تھا، ان کی بیوی ام سیف تھی، ان کا نام ام بردہ تھا، نہیں ہاں ام بردہ بھی ان کو کہا جاتا، اور یہ خولہ بنت منذر تھی۔ اور جو زیر کہا گیا ہے، زیر کہتے ہیں زارت الناقہ، جب اونٹنی دوسرے بچے سے پیار کرے، اونٹنی کا بچہ آیا اور یہ اس کا بچہ نہیں ہے اور دوسری اونٹنی اس کو چاٹتی ہے، پیار کرتی ہے، تو کہتے ہیں زارت الناقہ۔ اور زیر اس کو کہتے ہیں جس کی بیوی دوسرے کے بچے سے پیار کرے اور دوسرے کے بچے کو دودھ پلائے۔ یہاں پر امام بخاری رحمہ اللہ یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ اس طرح سے آنکھوں سے آنسو نکل آئے اور دل غمگین ہو اور زبان سے کوئی لفظ اللہ کی ناراضی کا نہ نکلے، تو ایسا رونا بے صبری نہیں بلکہ آنسو رحمت ہے۔ اور یہ بھی ثابت ہوا کہ مرنے والے کو محبت آمیز لفظوں سے مخاطب کر کے اس کے حق میں کلمہ خیر کہنا درست ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صاحبزادے ماریا قبطیہ کے بطن سے پیدا ہوئے تھے، جو مشیت الہی کے تحت حالت شیر خوارگی ہی میں انتقال کر گئے۔ ایک بات، آخری بات یہ بھی میں کہنا چاہتا ہوں، یہاں ایک تعبیر استعمال کی گئی ہے مشیت ایزدی، یہ تعبیر غلط ہے، ایزدی نہیں کہنا چاہیے، مشیت الہی، اور مشیت خداوندی بھی نہیں کہنا چاہیے۔ مشیت خداوندی بھی غلط ہے اور مشیت ایزدی بھی غلط ہے۔ اصل میں مجوسیوں کے ہاں ان کا اپنا الہ ہوتا تھا، ایک یزداں اور ایک اہرمن۔ تو یزداں جو ہے نا وہ خیر کا رب تھا، اہرمن شر کا رب تھا، تو یہ فارسی لوگ اسی طرح کی تعبیر استعمال کرتے تھے، اور فارسی حکومت ہندوستان پر تھی اور اسی تہذیب اور اسی کلچر سے متاثر ہو کر کے ان کی زبان کے بہت سارے الفاظ اردو میں آ گئے اور ایک زمانے سے وہ استعمال ہو رہے ہیں، اس لیے مشیت الہی کہیں گے، مشیت ایزدی نہیں کہیں گے، مشیت خداوندی نہیں کہیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔